السلام علیکم دوستوں، جیسا میں تمام دوستوں کو کہتا ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے ایک ایشو چل رہا تھا، جیسا کہ چھتر میں ایشو چلا تھا ویسے ہی ایک ایشو جو ہے اس بار اسود 2024 میں دوبارہ جو ہے جنم لیا اس میں بات کر رہا ہوں شیرپور کی چھتر جی ہمارے بھائی ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے بھائی ہیں، اچھے مہمان نواز بھی ہیں۔ تو استاد غلام حسین کاٹھیا صاحب، میں ان کی بات کر رہا ہوں شیرپور سے، کیونکہ چھوٹوں کا کچھ ایشو وغیرہ تھا، ملنے آئی کمیٹی کو، ڈویژن فیصلہ آباد چیمپئن گروپ کو، اور انہوں نے ہماری آج ڈیوٹی لگائی تھی کمیٹی کی کہ ہم ان کی چھت پہ جائیں اور پلہ بھی خود ہی منوائیں، لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، کبوتر نہیں خود منوا سکے، ہم مورے نہیں لگا سکے، تو 10 منٹ لیٹ ہو گئے کبوتر ہمارے جانے سے پہلے جو ہے نا وہ اڑا دیے گئے تھے، لیکن پھر ہم وہاں پہ تقریباً 5 بجے تک، بلکہ کبوتر بیٹھنے تک ہم وہاں پہ موجود رہے ہیں۔ جو بھی صورت حال رہی ہے، جیسے بھی صورت آج وہاں پہ ہم نے دیکھی ہے، اس کی لمحہ بہ لمحہ خبر جو ہے نا استاد حافظ خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو، جو ان کی کمیٹی ہے، ایک الگ گروپ ہے ان کا کمیٹی کا، ہم ان کو وہ تمام ثبوت شاہد اور فراہم کرتے رہے ہم۔ اس کے بعد ڈویژن فیصلہ آباد چیمپئن گروپ کی طرف سے جو بھی فیصلہ کیا گیا ان کی کمیٹی کی طرف سے، اس حوالے سے ہم استاد حافظ خان صاحب سے بات کریں گے، جو کہ سربراہ اس ٹائم چیمپئن گروپ کے ڈویژن فیصلہ آباد میں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ فرقان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی شکر الحمدللہ۔ فرقان بھائی ابھی جیسا کہ میں نے جو بھی اناؤنس کیا ہے ویڈیوز میں، ٹھیک ہے، غلام حسین کاٹھیا صاحب کی چھت کے حوالے سے آپ کی کمیٹی نے جو بھی ڈیسیژن لیا ہے وہ دوستوں کو ذرا ڈیٹیل سے آپ بیان کر دیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں سربراہ نہیں ہوں چیمپئن گروپ کا، ہماری ٹیم ہے ایک جنہوں نے یہ کپ آرگنائز کروایا ہے۔ سر اس میں بھی سربراہی سے مراد میری یہی تھی کہ جو بھی آپ کی کمیٹی نے مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا نا اس کے لیے آپ اناؤنس کریں، اس کی سربراہی آپ کے پاس ہے۔ بالکل یہ تو سارا دوستوں کا اپنا گروپ ہے۔ ہمارے پاس شکایات بھی آ رہی تھیں غلام حسین کاٹھیا صاحب کی چھت سے کہ وہ ویڈیو نہیں بنانے دے رہے، بندوں کو یہاں بیٹھنے نہیں دے رہے، اور کچھ ان کے کبوتر بھی جو تھے ان کی بھی ویڈیوز آ رہی تھیں، بلکہ چوتھے دن کی ویڈیو بھی آئی، شام کو کبوتر کوئی 1-1.5-2 گھنٹے اکٹھے پھرے ہیں، ایک ساتھ پھرے۔ تو پھر اس کے لیے آج آخری دن 5ویں روز استاد نبی جٹ صاحب اور استاد عباس صاحب جو ہیں یہ وہاں گئے تھے چیکنگ کرنے، تو کبوتر جیسے ہی پلہ ہوا ہے ان کو، اور اس کے بعد تقریباً 10 منٹ بعد یہ پہنچے ہیں، اس ٹائم سے لے کر ایک آدھ دفعہ بیچ میں کبوتر تھوڑے سے اونچے گئے ہیں، تو اس کے علاوہ کبوتر سامنے ہی رہے ہیں اور ٹولی کی شکل میں اڑتے رہے ہیں۔ ہمیں ان کے کبوتروں پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی پٹی والا کراس ہے یا ایسا کچھ ہے، اصل پرابلم ان کا فلائنگ سٹائل ہے۔ صبح کو کبوتر کٹھے اڑ کے چھتوں کے جاتے ہیں، شام کو بھی کٹھے ہو سکتے ہیں لائٹوں میں، لیکن سارا دن اکٹھے رہنا، ٹولی کی شکل میں اڑنا، آ جا کرنا، لمبے چلنا، یہ ہائی فلائرز کی نشانیوں میں سے نہیں ہے۔ اور یہ چھت ایسی ہے کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے بھی 76 میں اس چھت پہ یہ سارا پرابلم ہو چکا ہے، اور تب بھی ان کا ٹائم، انعامات سب کچھ روک لیا گیا تھا، ٹائم بھی نہیں دیا گیا تھا، چھت کو وارننگ بھی دی گئی تھی۔ تو ابھی بھی جو چھت یہ انٹر کی تھی، یہ وہاں کے قریبی دوستوں نے کہا تھا کہ جی اب کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کبوتر بدل لیے ہیں، اب ان کو چانس دیں، ان کے کہنے پہ یہ چھت انٹر کی تھی، لیکن سیم وہی روٹین اس دفعہ بھی رہی۔ 5ویں دن بھی کبوتر کٹھے اڑے، اور جب بیٹھے ہیں ایک کبوتر 1:35 میں بیٹھا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ 1:54 سے 55 کے درمیان کچھ سیکنڈ یا 56 آئی تھنک 1-2 منٹ کے اندر اندر جو ہے، ہاں 1-2 منٹ کے اندر اندر کچھ سیکنڈ کے وقفے سے وہ سارے کبوتر لینڈ کیے ہیں، اور لینڈنگ سٹائل بھی ان کا ہائی فلائرز والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو کمیٹی کے ممبرز ہیں، فیصلہ کمیٹی کے ممبرز ہیں، استاد اصغر خان دھومڑ صاحب، استاد یاسر سائی، استاد اجاز باجوہ، پھر اس کے بعد استاد زاہد انعام صاحب، استاد قومی جٹ صاحب، استاد شیخ عدیل صاحب، اور بشمول میرے بھی، ہم سب دوستوں نے یہ مشاورت کی ہے کہ ان کی چھت جو ہے ان کا مکمل ٹائم کاٹا جائے گا،
ان کو کوئی انعامات نہیں دیے جائیں گے، اور جب تک ان کے شوق میں بہتری نہیں آتی تب تک ہم ان کو اپنے کپ میں انٹر نہیں کریں گے، اور تقریباً ہم ان کو یعنی کہ تاحیات ہی آپ سمجھ لیں ہم بین کرتے ہیں، لیکن کوئی 3-4 سال 5 سال بعد دیکھیں گے اگر کوئی بہتری آئی، کوئی شواہد ارد گرد سے آئے کہ اب کچھ بہتری ہو گئی تو پھر دیکھیں گے۔ ہمیں کاٹیا صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ ان کے کبوتروں میں کوئی فالٹ نظر آتا ہے بظاہر، صرف ان کا فلائنگ سٹائل جو ہے وہ ہائی فلائٹ والا نہیں ہے، اور یہ رول ہم اپنی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے، یہ رول باقاعدہ پیپر میں پنجاب کمیٹی میں نے لکھا تھا کہ 4 یا اس سے زیادہ کبوتروں کی ٹولی اگر بنتی ہے تو وہ نینی یعنی پٹی والے کراس میں وہ نچلی سطح پہ ہاں پرواز کریں گے جو کبوتر، ٹھیک ہے، 4 سے 5 کبوتر ٹولی کی شکل میں مسلسل نچلی سطح پہ اگر وہ پرواز کرتے ہیں ٹولی کی شکل میں تو اس کی وہ پرواز جو ہے کاٹ دی جائے گی۔ ہاں جی، اس رول کے تحت جو ہے ہم ان کی چھت جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں ڈویژن فیصل آباد میں۔ پنجاب کا ہمیں نہیں پتا جس میں یہ اڑ رہے ہیں، ڈویژن فیصل آباد کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم ان کی 2024 اسوج میں ساری پروازوں کا ٹائم اور چھت ان کی کاٹ رہے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہونی چاہیے۔ اس جو ان کا فلائنگ پیٹرن ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آنے والے وقت میں سب ہائی فلائرز کے سٹائل یہی ہو جائے اگر ان کو ہم نے الاؤ کر دیا تو، لہٰذا ہم ان کی چھت جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، ان کا ٹائم بھی سارا کاٹ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا دوستو، یہ تو جو فیصلہ تھا ڈویژن فیصلہ آباد چیمپئن لیگ کی طرف سے، انہوں نے اپنا ایک فیصلہ اناؤنس کیا ہے، لیکن میں کچھ باتیں اور بھی آپ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ صاحب، غلام حسین کاٹیا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں پچھلی بھی 4 پروازیں اڑا ہوں، میرے کبوتر اس طرح نہیں ہوئے ہیں، میرے کبوتر جو ہیں وہ بند ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ میری ایک کبوتری بیٹھی 7:48 میں شاید بیٹھی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ شام تک ہمیں نظر نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ رات کو نکل کے بیٹھی ہے، یعنی کہ اس سے پہلے میرے کبوتر بند جاتے تھے۔ کیونکہ آج موسم خراب تھا، ٹھیک ہے، مجھے علم تھا موسم خراب ہوگا، میں نے اس طرز سے کبوتروں کو جو ہے نا وہ چھوڑا تھا کہ میرے کبوتر جو ہے نا وہ 1-2 بجے تک بیٹھ جائیں، کبوتر بند نہ ہو جائے۔ اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں 4 دن جو ہے وہ یہاں فیصل آباد ڈویژن کی طرف سے کوئی منصب نہیں جاتا رہا، ان کا منصب وہاں جانگور شورکوٹ وغیرہ سے لگتا رہا ہے، اور وہ چینج ہوتے رہے ہیں منصب۔ جو میں 4تھے دن کی ویڈیوز بھی آئی ہیں اس میں بھی وہ کبوتر کٹھے پھر رہے تھے، وہ بھی ویڈیوز باہر سے بیٹھ کے لوگوں نے بنائی ہیں، کیونکہ غلام حسین صاحب وہاں نہیں، آپ بات سے کریں کہ ہم نے ہمارے جو وہاں پہ دوست تھے یا جو کمیٹی کے ممبرز تھے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کر کے یا کسی اپنے اور دوست سے ریکویسٹ کر کے ان کو چھپ کے ویڈیو بنا کے بھیجنے کو کہا تھا کہ اگر کبوتر سامنے ہے تو میں اب چھپ کے ویڈیو بنا کے بھیج دیں، کیونکہ وہ اپنے ڈیرے پہ ویڈیو ہی کسی کو بنانے نہیں دے رہے تھے، تو یہ بھی ایک فاؤل کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ چھت اڑا رہے ہیں، جو مرضی آ کے چاہے 400-500 بندہ بیٹھا سارے ویڈیو بنائیں، جو مرضی کریں، الاؤ کرنا چاہیے۔ ویڈیو نہ بنانے کا مقصد ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں نہیں بنانے دے رہے، اس سے تو یہ صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے پہلی پروازوں میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی کبوتر اڑتے رہے ہوں، لیکن ہمیں اطلاعات آتی رہی ہیں، شکایات آتی رہی ہیں، چونکہ ہم خود وہاں نہیں تھے، ہم نے یقین اس لیے 4 دن نہیں کیا۔ 5ویں دن ہم خود پہنچے ہیں تو وہاں پہ یہ سارا سین جب خود آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نہیں جی یہ جو ہے نا فاؤل ہو رہا ہے یا یہ طریقہ کار غلط ہے۔ جو رہی موسم خراب کی بات، وہ پورے پنجاب میں موسم خراب تھا، لیکن اور کسی کی ویڈیو اور کسی کی ایسی چیز نہیں آئی کہ کٹھے کبوتر اڑ رہے ہیں۔ اور کاٹیا صاحب پہلے نمبر پہ لگے ہوئے تھے تو ان کے کوئی یہ لاجک بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ 50-55 گھنٹے بنا کے پہلے نمبر والا بندہ بیٹھ جائے، جبکہ وہ 80-85 گھنٹے بھی لگا رہے تھے، تو ان کو ان کے کبوتر آج بھی شام تک جانے چاہیے تھے۔ موسم خراب بھی ہو، جب کبوتر ہی نیچے پھرنے ہیں تو وہ شام تک ان کے جانے چاہیے تھے، وہ کٹھے بیٹھ کے یہ بھی ہماری لاجک جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی کاٹیا صاحب، میں جس طرح کہ پہلے کہہ دوں ساڈے بھائی ہو، سانوں تہاڈے نال کسی قسم کی کوئی دعوت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز میں اور واضح کرتا ہوں کہ جہے بندیاں تے تسی ڈاؤٹ کر رہے ہو یا شک کر رہے ہو نا کہ میری انہاں بندیاں نے کمپلین کی ہے، انہاں بندیاں میری ویڈیو بھیجی ہے، تے میں انہاں بندیاں دی گارنٹی دینا وا اور میں قسم دینا کہ انہاں بندیاں نے ساڈے نال ذکر نہیں کیتا، ٹھیک ہے۔ 3rd پرسن سے جنہوں نے ساڈے نال ذکر کیتا ہے، ٹھیک ہے، 3rd پرسن نے سانوں ویڈیو بھیجی پہلے دن،
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ 3rd ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪੈਟਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਂਸਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।